الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا کا ایک معنی ہوتا ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، بتا دینا کہ یہ راستہ ہے اچھے انداز سے، یہ معنی ہے ہدایت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، مطلب کہ آپ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، سیدھا راہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اور یہ جو ہدایت ہے یعنی راستہ دکھانے والی، یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں اور تمام اہل ایمان سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ہدایت کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا یا سیدھے راستے پر چلانا۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یقیناً جسے آپ پسند کریں، جسے آپ دوست رکھیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ پہلی آیت میں مانا تھا کہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں، اور جہاں نفی کی ہے وہاں مانا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلا نہیں سکتے۔ رہنمائی کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن انہیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا، انہیں چلانا سیدھے راستے پہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلائے۔ اہدنا کا یہ دو معنی ہیں، ہدایت دینا مطلب راہ دکھانا، اور دوسرا معنی راہ پر چلانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط یہ اصل میں سین کے ساتھ تھا، لیکن اس کو سین کو صاد کے ساتھ بدل دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نگل جانا، کھا جانا۔ تو صراط مستقیم کو صراط اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ بھی اپنے چلنے والے کو اپنے اندر غائب کر لیتا ہے۔ اس پر چلنے والا اس پہ چلتے ہوئے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کھانے والا نوالا اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو نگلنے کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ اس پر چلتے چلتے گمراہیوں سے دور ہو جاتا ہے اور کوسوں دور نکل جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا اور کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ تو اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ مدد جو ہمیں درکار ہے وہ ہے کیا؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت، کہ اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم سیدھے راہ پر چلتے رہیں اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ہدایت کے دونوں معنی اس میں شامل ہیں کہ سیدھی راہ ہمیں دکھا دی اور سیدھی راہ پر ہمیں چلا دی، اور یہ کام تیری استعانت اور تیری مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتائے کہ راستہ سیدھا کون سا ہے تو انسان تو جہول ہے، ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور انتہائی جاہل ہے۔ وہ کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس میں سے صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے کہ صحیح ہے کیا، اس صحیح پر پھر چلنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق کی بغیر ممکن ہی نہیں۔ شیطان تو ہر وقت بندے کو گمراہ کرنے اور راستے سے بھٹکانے میں لگا ہوا ہے، اس کا تو مشن ہی یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر بندہ سیدھی راہ پر چل نہیں سکتا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہم چل تو سیدھی راہ پر ہی رہے ہیں، تو پھر صراط مستقیم کا سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر تا دم آخر، مرتے دم تک قائم رکھ۔ لیکن اصل میں یہ سوال اور اعتراض بھی بڑی جرأت والا ہے، کیونکہ بندے کو ساری زندگی میں ہر پل، ہر لمحے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور ہر وقت وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ رب العالمین اسے صراط مستقیم دکھائے۔ اور یہ کہنا تو بہت بڑی جرأت کی بات ہے کہ بندہ کہے میں ہر کام میں ہدایت پر ہوں، ہر کام میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ تو اس لیے درست بات یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہر کام میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں درست اور صحیح کی پہچان کروائے اور پھر درست اور صحیح کا انتخاب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور صراط مستقیم سے مراد، سیدھی راہ سے مراد پورا دین اسلام ہے، سارا دین اسلام یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کے بندہ جنت تک پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت ہے، جو یکسو تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اور کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہاں دین اسلام کو صراط مستقیم اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال ایک راستے کی دی ہے جس کے جو دونوں جانب دیواریں ہیں اور دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، یعنی صراط مستقیم پر ہی رہو، ٹیڑھے مت ہونا، ان پردوں کو ہٹا کے ان دروازوں کے اندر سے داخل نہ ہونا۔ اور جب کوئی انسان پردہ ہٹا کے دروازوں میں سے کوئی کھولنا چاہتا ہے اور اس دروازے میں دیوار کے اندر موجود دروازوں میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے تجھ پہ افسوس، اسے مت کھول، اگر تو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ جو صراط ہے، راستہ، وہ اسلام ہے، اور جو دونوں طرف دیواریں ہیں راستے کے دونوں اطراف میں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اس کے درمیان دیواروں کے اندر جو دروازے ہیں کھلے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں جو بلانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہے، یعنی کہ ایمان جو اس کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور برے راستے سے روک کے رکھتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور ایمان والے اعمال تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیے ہیں، اور کفر اور نافرمانی کے کام تمہارے دل میں ناپسندیدہ رکھے ہیں، اور جن کے دلوں کی یہ کیفیت ہو اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں۔ تو جب بندہ صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور جب صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، کوئی دروازہ کھول کے دائیں بائیں جانب اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں منہ مارتا ہے تو وہ واضح کشادہ اور روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا، بلکہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم یہ پورے کا پورا اسلام ہے، اسلام کے تمام تر احکام صراط مستقیم ہیں، اور باقی سارا قرآن مجید جو ہے وہ اس صراط مستقیم کی ہی تفصیل اور توضیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔